اگر کوئی توہین رسالت کرنے والا شخص اعلانیہ توبہ کر لے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جو کچھ کر رہے ہیں آپ سر یہ اتنے تلخ رویے ہیں، اس قوم کو نہیں سمجھ آ رہی. ہم تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے رویے درست کریں. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے گستاخ رسول کی سزا اور امام ابن تیمیہ. یہ الصارم المسلول علی شاتم رسول لکھ کے جو ابن تیمیہ نے اس قوم کی خدمت کی ہے نا انورٹڈ کامز میں، یہ نسلیں ہماری بھگتیں گی. حتیٰ کہ اس نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی کہے گا نبی علیہ السلام کی چادر میلی تھی، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہنے کا. تو سر پھر یہ جو پارٹی ابن تیمیہ کو بابا اپنا بنائے بیٹھی ہوئی ہے نا، اس پارٹی کو پھر جب دوسری پارٹی گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے تو ان کی تکہ بوٹی کرتی ہے تو ان کو برا نہیں ماننا چاہیے. یہ ان کے لیے یہ قبر جو ہے نا، یہ گڑھا ان کے ابا جی کھود کے گئے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑا یہ ایشو انہوں نے یہ بنا لیا کہ توبہ ہی قبول نہیں ہے. ان کو کہ کوئی اللہ کو گالی دے کہتے ہیں توبہ قبول ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ دوزخ میں لوگوں کو پہنچانے کے لیے شعر ہے. اور اکا دکا انہوں نے واقعات پکڑے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں ان واقعات کو تو آپ چھوڑیں. سب سے بڑا گستاخ رسول عبداللہ ابن ابی تھا، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں قرآن میں بھی آ گیا، آپ نے کسی منافق کا بھی جنازہ نہیں پڑھنا. نبی علیہ السلام کو غلبہ بھی حاصل ہو گیا تھا، مسجد درار بھی بنوا لی انہوں نے. یعنی جب رومن امپائر غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روب کھا کے بھاگ گئی ہے، اتنا آپ کو اللہ نے غلبہ دیا تھا. آپ کے لیے عبداللہ ابن ابی کو مروانا کو مسئلہ تھا؟ گستاخ بھی تھا، منافق بھی تھا، احترام کیا اس کے ظاہری کلمے کا، کیونکہ سامنے آگے مکر جاتا تھا، پیچھے کرتا سامنے مکر. اور یہاں جو لوگ سامنے کیے بھی نہیں ہوتے، پھر بھی جب آپ ان کو کہتے ہیں لو جی پھر بھی توبہ کرنا ہے، تو کہتے ہیں نہیں توبہ قبول. فرق دیکھ لیں. عبداللہ ابن ابی کا حضور نے جنازہ پڑھایا، اپنا لعاب دان بخاری مسلم میں آتا ہے، اس کے منہ میں ٹپکایا، اپنا کرتا مبارک کفن کے طور پہ دیا. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ بڑے تلخ رویے ہیں. میرا اس پہ ایک ہی کلپ ہے امام ابن تیمیہ کے حوالے سے اور گستاخ رسول کی سزا. بھئی گستاخ رسول ہو، گستاخ صحابہ ہو، گستاخ اہل بیت ہو، اللہ کا گستاخ ہو، جو بھی شخص انجانے میں گستاخی کر بیٹھتا ہے اور وہ بھی یہ گستاخی وہ جس کو آپ گستاخی سمجھ رہے ہیں. سر ہمارے نزدیک تو آپ کے جو 50 کیسز ہیں ان میں سے 49 کیسز میں گستاخی نہیں ہوئی ہوتی ہے. آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ جس ملک میں اگر آپ یہ کہہ دینا کہ نبی علیہ السلام بشر تھے، نور نہیں تھے، تو آپ گستاخ رسول ہیں. تو اس ملک کے اندر کیا آپ لوگوں کو اجازت دیں گے کہ وہ یعنی لوگوں کے عشق اور گستاخی کا ڈیسیژن اپنے ہاتھ میں لیں؟ تو پھر دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے امت کے ساتھ. تو یہ پھر لیکن جرت تو کسی کی نہیں نا بولنے کی. جب اپنے آگے آتی پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہو گیا. تو یہ جناب توبہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے قبول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. جو شخص توبہ کر لے گا اس کی توبہ قبول ہے. اگر کوئی بندہ عادی مجرم ہے اور فساد فی الارض پہ اترا ہوا ہے، بار بار ایک کرتا ہے چیز، اس کو پھر آیت محاربہ کے تحت اسیسینیٹ کیا جائے، وہ ایک الگ چیز ہے. اس حساب سے تو میں کئی علماء کو بھی اسیسینیشن کے قابل سمجھتا ہوں جنہوں نے تلخ رویے جو ہیں وہ ڈیولپ کر دیے ہیں امت کے اندر، کہ آج ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے نا وہ غیر محفوظ ہو چکی ہوئی ہے. لوگ ڈرتے ہیں یار کہیں ذرا سی کو بات نکل جاتی ہے یار، یہ لوگ اس طرح چیلوں کاؤں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں اور پکڑ کے جناب فوراً کلپ بنا کے ریکارڈ کراتے ہیں. پچھلے دنوں جو کچھ انہوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی ہے تو جناب دڑ 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 کلپ بننے شروع ہو گئے. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر دی. وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کہاں انہوں نے توہین کی ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتے، تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی توہین ہوگی ہے؟ ان کو تو کوئی نہ برا کہا. تو میں نے پھر میں نے جو انجینئرنگ کی ہے نا، کہ کل تک تو آپ عیسائیوں کو بڑے مزے لے لے کے یہ ٹکٹ میں مزے کراتے تھے کہ دیکھو تمہارا نبی آئیڈیل نہیں ہو سکتا، تو اس نے تو شادی نہیں کی تھی، تو حضرت عیسیٰ کیسے آئیڈیل ہو سکتے ہیں؟ ہمارے نبی آئیڈیل ہیں کیونکہ آدھا دین تو آئلی زندگی ہے. اس وقت آپ کے مولویوں کو یاد نہیں آتی تھی کہ حضرت عیسیٰ کی توہین کر رہے ہیں، تو پرائم منسٹر نے تو یہ بات بھی نہیں تھی کی. تو میرا اس پہ کلپ آیا ہوا ہے، وہ ماشاءاللہ ملینز آف پیپل تک پہنچا ہے. عمران خان صاحب پر فتویٰ لگانے والے علماء کو جواب. اور میں یہ اپنے نجی محفلوں میں لوگوں کو یہ بات کرتا ہوں کہ اس دن سے ڈر جائیں کہ یہ ملک سیکولر ہو جائے. جو ہمارے یہ تلخ رویے ہیں نا، اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلنا ہے کہ اگر ہماری جیسی 2-4 آوازیں اور نہ اٹھی، ان کو پذیرائی نہ ملی، مولویوں کو تو لوگوں نے ویسی طلاقیں دے دی، یہ سیکولر ہو جائیں گے لوگ.
ہم پھر بھی اس ایشو کو ڈائلیوٹ کر رہے ہیں, کم از کم ایک برج کا کام کر رہے ہیں کہ مولوی کو اور دین کو الگ کرو. دین الگ چیز ہے, مولوی الگ چیز ہے. جیسے اسلامی حکومت الگ چیز ہے, مسلمان حکومت الگ چیز ہے. اسلامی حکومت خلافت راشدہ پہ ختم, بعد میں ملوکیت ہی ہے جس کو ڈاکٹر اقبال نے عرب امپیریلزم کہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی بنیاد کے اوپر کوئی اسلام کو نہ سمجھے, اسلام کو سمجھنا ہے تو خلفائے راشدین کو دیکھ کے سمجھے. ٹھیک ہو گیا نا جی. تو یہ اسلامی حکومتیں نہیں تھیں, یہ مسلمان حکومتیں تھیں.